معز الدین محمد بن سام جو شہاب الدین غوری کے نام سے مشہور ہیں، موجودہ وسطی افغانستان کے غور میں واقع غوری خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک حکمران تھے جنہوں نے 1173 سے 1206 تک حکومت کی۔ شہاب الدین غوری اور ان کے بھائی غیاث الدین محمد غوری نے 1203 میں اپنی وفات تک غوری سلطنت پر حکومت کی۔ شہاب الدین غوری نے غوری سلطنت کو مشرق کی طرف بڑھایا اور بر صغیر پاک و ہند میں اسلامی حکمرانی کی بنیاد رکھی۔ غوری سلطنت کے جنوبی علاقے کے گورنر کی حیثیت سے اپنے ابتدائی دور کے دوران شہاب الدین غوری نے متعدد حملوں کے بعد ترکوں کو زیر کیا اور غزنی پر قبضہ کر لیا، جہاں اس کے بھائی غیاث الدین محمد نے ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر قائم کیا۔ شہاب الدین غوری نے 1175 میں دریائے سندھ عبور کیا اور کومل درہ کے ذریعے اس کے قریب پہنچا اور ایک سال کے قلیل عرصہ کے اندر موجودہ پاکستان کے ملتان شہر تک پہنچ گیا اور ان تمام علاقوں پر اپنا قبضہ جما لیا۔ اس کامیابی سے اس کے اعتماد میں اضافہ ہو گیا اور وہ اپنے بڑے بھائی کی قیادت میں مختلف مہمات میں اپنی جنگی مہارتوں کے جوہر دکھانے لگا۔ اب غزنی سلطنت آخری ہچکیاں لے رہی تھی اور غوری خاندان کے اقتدار کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ اس کا بڑا بھائی غور کا حکمران اور غوری سلطنت کا سلطان تھا، جبکہ خود شہاب الدین غزنی کا گورنر تھا۔ وہ ہندوستان پر قبضے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ اب وہ افغانستان سے نکل کر دوسرے علاقوں کو فتح کرنا چاہتا تھا۔ تب اس کی نگاہ ہندوستان کی طرف گئی، وہی ہندوستان جس کی خوشحالی اور دولت کے چرچے ہر طرف تھے۔ اس کے سامنے محمود غزنوی کی مثال تھی، جس نے ہندوستان پر ایک نہیں 17 حملے کیے تھے۔ لیکن محمود غزنوی کا انتقال 150 سال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ پھر جب شہاب الدین غوری اپنے خواب کی تعبیر کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا، ہندوستان میں داخلے کے لیے اس نے درہ کومل کا انتخاب کیا۔ اس کے سامنے پہلا بڑا ہدف ملتان تھا، جو اس وقت اپنی خوشحالی کے حوالے سے شہرت رکھتا تھا۔ شہاب الدین کی فوج نے ملتان کو فتح کر لیا۔ اب اس کی نگاہیں ہندوستان کی خوشحال ریاست گجرات پر تھیں، لیکن وہاں تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے اسے تھر کا وسیع و عریض صحرا عبور کرنا تھا، مگر خطروں سے کھیلنا شہاب الدین غوری کا دل پسند مشغلہ تھا۔ اس نے اپنی فوج کو کوچ کا حکم دیا۔ کچھ ہی دیر میں تھر کا صحرا ریت اور مٹی کے غبار میں چھپ گیا تھا۔ لیکن جب مولا راجا کو شہاب الدین غوری کے لشکر کشی کی خبر ملی تو راجپوت سرداروں کے اتحاد نے کو ابو کے قریب اس کا راستہ روک لیا، جس نے اسے مستقبل میں ہندوستان کے اندر داخل ہونے کے لیے اپنا راستہ تبدیل کرنے پر مجبور کیا۔ چنانچہ شہاب الدین غوری نے غزنویوں پر دباؤ ڈالا اور 1186 تک انہیں اکھاڑ پھینکا اور بلائی سندھ کے میدان کے ساتھ ساتھ پنجاب کے بیشتر حصوں کو بھی فتح کر لیا، اور غزنویوں کو شکست دینے کے بعد درہ خیبر کو بھی محفوظ بنایا، جو شمالی ہندوستان میں حملہ آور فوجوں کے داخلے کا روایتی راستہ تھا۔ غوری سلطنت کو مزید مشرق کی طرف گنگا کے میدان تک پھیلاتے ہوئے غوری افواج کو فیصلہ کن رد عمل کا سامنا کرنا پڑا، اور شہاب الدین غوری خود 1191 میں ترائن میں چوہان حکمران پرتوی راج چوہان کی قیادت میں راجپوتوں سے لڑتے ہوئے زخمی ہو گیا۔ ترائن کی لڑائی میں پرتوی راج چوہان سے شکست کھانے کے بعد خراسان یعنی افغانستان واپس چلا گیا اور ایک بڑی فوج کے ساتھ ہندوستان واپس آنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ ایک سال کے بعد شہاب الدین غوری بڑی تیاری اور ایک بڑی فوج کے ساتھ دوبارہ اسی میدان میں پہنچ گیا، تاکہ اسی میدان جنگ میں فیصلہ کن فتح حاصل کی جا سکے۔ اس جنگ میں فتح کے بعد پرتوی راج چوہان کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ہندوستان میں اپنی موجودگی کو مشرق میں بنگال اور بہار کے شمالی علاقوں تک بڑھا دیا۔ 1203 میں غیاث الدین محمد غوری کی وفات کے بعد شہاب الدین غوری غوری سلطنت کے تخت پر فائز ہوا اور غوری سلطنت کا سب سے بڑا سلطان بن گیا۔ ہندوستان سے واپس جاتے ہوئے شہاب الدین غوری کو 15 مارچ 1206 کو دریائے سندھ کے کنارے اسماعیلی شیعہ سفیروں نے اس وقت قتل کر دیا جب وہ شام کی نماز ادا کر رہے تھے۔